بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 995 ملاحظہ فرمائیں۔ وہ دلاور سے بھی بہت کچھ کہنا چاہتے ہوں گے اور مجھ سے یا محسن سے بھی، مگر ہماری خاموشی اور سنجیدگی نے سب کے لب سی دیے تھے۔ دلاور نے ادھر ادھر نگاہ ڈالی، سب کو لینے کوئی نہ کوئی آیا ہے، دوست یا عزیز۔ مجھے لینے صرف میرے دشمن آئے ہیں۔ منظر سے ضبط نہ ہو سکا۔ ابے تو بوتنی کے دشمن بنائے ہی کیوں تھے؟ خادم حسین کو بھی موقع مل گیا۔ ہاں بھائی، یہ تو انسان کے اپنے اعمال ہیں جو اس کے سامنے آتے ہیں۔ منظر بولا، مگر تمہارے بد اعمال تو ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ مولوی خادم حسین شامت اعمال بن کے۔ غالب مجھ سے گلے ملنے کے بعد محسن سے مل رہا تھا۔ نیکی اور نادو بھی رابعہ اور گل سے مل کے خوشی کے آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے کہا، کیا ہو گیا یار منظر؟ ابے یہ ٹھرکی مولوی میری بیوی پر ڈورے ڈال رہا ہے، بہت دن سے دیکھ رہا ہوں میں۔ منظر بولا، یہ آنکھ مارتا رہتا ہے اسے۔ یا اللہ، خادم حسین نے اوپر منہ اٹھا کے فریاد کی۔ اس شرمناک الزام کا میں کیا جواب دوں؟ توبہ توبہ۔ میں نے کہا، کیا خیال ہے ہم چلیں؟ سب باتیں یہاں تو نہیں ہو سکتی۔ تم ایمبولینس لائے ہو؟ غالب نے کہا، بالکل لائے ہیں۔ دلاور نے کہا، میں فون کر کے اپنے گھر سے فیصل کو بلا لوں؟ میں نے کہا، کیا ضرورت ہے، ہم تمہیں ڈراپ کر دیں گے۔ اس نے میری، محسن کی اور غالب کی صورت کو دیکھا اور ساری لا کے ہمارے ساتھ چل پڑا۔ ہم تو اس کی بگڑتی حالت کو ہر لمحہ دیکھ رہے تھے، مگر ان سب نے جو دلاور سے طویل وقفے کے بعد ملے تھے، اس کی افسوسناک حد تک خراب ہو جانے والی صحت کو حیرانی اور افسوس کے ملے جلے جذبات کے ساتھ دیکھا۔ میں نے دلاور کو غالب اور نازو کے سپرد کر دیا۔ وہ پیچھے بیٹھ گئے۔ منظر اور وقار یوسف اپنی اپنی گاڑیاں لائے تھے۔ منظر کی کار میں رابعہ اور گل کے ساتھ نکی بھی بیٹھ گئی۔ میں اور محسن وقار یوسف کے ساتھ رہے۔ وقار نے گاڑی نکالتے ہوئے کہا، یہ تو واقعی مرنے والا ہے۔ میں نے کہا، ہاں، ہماری خوش قسمتی ہوگی اگر اس کا ارادہ نہ بدلا اور اس نے وہی کیا جو کہا تھا۔ محسن بولا، اور اس وقت تک زندہ بھی رہا۔ کتنی ناقابل یقین اور عبرت ناک ہے یہ شکست، جیسے سر بفلک کی عمارت اچانک گر کے زمیں بوس ہو جائے، زلزلہ اتنا شدید ہو کہ بنیادیں ہلا دے، تو یہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا، محسن، اس وقت ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وقار نے کہا، نکی نے اپنے ابا کی وہ عظیم الشان کوٹھی صاف کرا دی ہے، جہاں ابھی تک ان کی بدرو بٹکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ نکی نہیں ہے نا تو زبان چل رہی ہے بیٹے۔ محسن نے کہا، نکی کا باپ تیرا بھی تو سسر تھا، ان کو بدرو کہتا ہے، بدبخت۔ وقار بولا، یار مجھے ایسا لگتا ہے یہ جذبات کا مسئلہ ہے۔ نقوی صاحب بڑی توپ چیز تھے اور انہوں نے ساری توپوں کا رخ میری طرف کر دیا تھا۔ بڑی مخالفت کی تھی کہ یہ شادی نہ ہو۔ وہ تو نکی نے میدان نہیں چھوڑا، ورنہ میری کیا بساط اور اوقات تھی۔ اس کے سامنے ایسی بات میں واقعی نہیں کر سکتا۔ اپنے باپ کے لیے اس کے جذبات کا احترام مجھ پر بھی لازم ہے۔ میں نے کہا، بہت مناسب جگہ ہے۔ اب ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ساری قانونی کارروائی کم سے کم وقت میں پوری ہو جائے اور ہم دلاور کو اس کے لواحقین کے سپرد کر دیں۔ وقار نے کہا، ہم نے تمام انتظامات کر لیے ہیں، مگر کیا؟ آپ خود کو قانون کے حوالے کریں گے؟ آپ بھی، محسن اور غالب بھی، اور نازو بھی؟ میں نے کہا، ہاں، یہ تو کرنا پڑے گا۔ اس کا بھی بندوبست ہو گیا ہے۔ آپ لوگوں کی ضمانت فوراً منظور ہو جائے گی۔ ضمانت کی درخواست آپ لوگوں کی گرفتاری پیش کرتے وقت ہی لگا دی جائے گی۔ بار ایسوسی ایشن کی کوشش سے یہ ممکن ہوا ہے کہ 1-2 دن میں آپ لوگ رہا ہو جائیں۔ میں نے کہا، حوالات میں بھی رہنا پڑے گا؟ صرف کہنے کو، ورنہ وہاں گھر جیسا آرام ملے گا۔ سب سے بات ہو گئی ہے۔ اخباری نمائندوں کا مسئلہ نہ ہوتا تو روزنامچے میں صرف اندراج ہوتا۔ آپ اپنے گھر میں سوتے، مگر اس کیس میں پولیس ضابطے کی کارروائی کرنے پر مجبور ہوگی، دکھانے کے لیے۔ گاڑی نقوی صاحب کے پرانے قصر عالی شان کے گیٹ پر پہنچی تو مسلح گارڈ نے گاڑی میں جھانک کے دیکھا اور وقار کے اشارے پر گیٹ کھول دیا۔ تم نے دیکھا سیکورٹی کتنی سخت ہے؟ میں نہ کہتا تو وہ گاڑی کو اندر بھی نہ جانے دیتا۔ وقار یوسف بولا، دوسری گاڑی میں نکی ہے۔ اور ایمبولینس اندر کیسے آ گئی؟ اس نے کہا، اب تو ہم اندر ہیں، ہم کلیئرنس دیں گے۔ ہم نے گاڑی سے اتر کے دیکھا تو مجھے دوسرے گیٹ کے اندر بھی ایک مسلح گارڈ نظر آیا۔ تیسرا گارڈ برآمدے میں اٹینشن کھڑا تھا۔ میں نے کہا، کیا پوری بٹالین کھڑی کر دی ہے حفاظت کے لیے؟ یہ ڈی آئی جی صاحب کا انتظام ہے۔ وہ میرے مرحوم و مغفور سسر کے بڑے قریبی دوست تھے۔ نکی نے ان سے کہا کہ انکل، مجھے دھمکی ملی ہے کہ میرے میکے کو تباہ کر دیا جائے گا، آگ لگا کے اور بم سے اڑا کے۔ یہ وہی دلاور کے ساتھی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دلاور کو ہم نے غائب کیا ہے۔ ہم سے مراد ہم لوگ۔ ڈی آئی جی بھی سب سمجھتا ہے۔ اس نے رسمن پوچھا کہ کیا یہ غلط ہے؟ نکی نے کہا کہ آپ خود آ کے دیکھ لیں، میرا کیا تعلق ان معاملات سے؟ سنا ہے وہ سب لندن میں ہیں۔ اور ڈی آئی جی صاحب نے فرمایا کہ سنا تو ٹھیک ہے تم نے؟ ایسا کہا تھا ڈی آئی جی نے؟ ہاں، تمہارے فرار کی خبر بھی مل گئی تھی پولیس کو۔
پھر لندن سے کسی نے فون کر کے بتایا تھا کہ تم لوگ وہاں کیا کر رہے ہو۔ یہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا۔ کیا خود دلاور فون نہیں کر سکتا تھا؟ وقار بولا۔ یہ لوگ کہاں رہ گئے، نکلے تو سبھی ساتھ تھے، محسن نے کہا۔ وقار کے ساتھ ہم نے وہ کمرہ دیکھا جس میں چودھری دلاور کے قیام یا باعزت آسیری کے ایام کو زیادہ سے زیادہ محفوظ اور آرام دہ بنانے کے لیے قابل تعریف انتظامات کیے گئے تھے۔ یہ بیڈ روم سے زیادہ کسی بہت اچھے ہاسپٹل کا VIP روم لگتا تھا۔ ساتھ والے ایک کمرے میں ڈاکٹر سلیمان ہیں، بہت مشہور آنکالوجسٹ ہیں۔ نرس دلاور کے ساتھ ہی رہے گی، دوسری طرف سیکیورٹی والے ہیں۔ میں نے کہا، اس ڈاکٹر نے یہاں رہنا کیسے منظور کر لیا؟ یہ صرف فیس کی بات تو نہیں ہوگی؟ وزارت داخلہ میں کوئی ایڈیشنل سیکریٹری ہے، مجھے اس کا نام اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے، اس نے ہماری بہت مدد کی۔ مجھے نکی نے بتایا کہ وہ غالباً رابعہ کا پہلا شوہر تھا۔ وہ نامرد، محسن نے کہا، وہ ایڈیشنل سیکریٹری ہو گیا؟ میں نے کہا، محسن، وہ ایک شریف اور مہذب انسان تھا، قدرت نے اسے جیسا بنایا، اس میں خود اس کا کیا قصور؟ اس نے سخت مجبوری میں شادی کر لی تھی، مگر پھر خود ہی رابعہ کو سب بتا دیا۔ اسے انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ رکھا اور ماں کے مرتے ہی طلاق دے دی تھی۔ اسے رابعہ کو چھوا تک نہیں تھا۔ یہ بات رابعہ نہ بتاتی تو مجھے بھی معلوم نہ ہوتی۔ دونوں گاڑیاں اندر آئیں اور پھر باری باری سب لوگ اندر آ کے کشادہ روشن ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے۔ دلاور کا موڈ بہت خراب تھا۔ یقیناً اس کی راستے میں نازو اور غالب سے بات ہوئی ہوگی۔ اس نے اپنے گھر کی طرف چلنے کو کہا ہوگا اور غالب نے کہا ہوگا کہ تم ہمارے ساتھ ہو تو ہمارے ساتھ ہی رہو گے۔ میں نے کہا، چودھری دلاور۔ وہ ایک دم پھٹ پڑا۔ مجھ سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی سکندر؟ کیا تم میں ہمت نہیں تھی مجھ سے یہ کہنے کی کہ میں آزاد نہیں ہوں، اپنی مرضی سے اپنے گھر نہیں جا سکتا؟ میں نے کہا، تم قید میں نہیں ہو۔ قید نہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ وہ بولا، کیا لندن سے یہاں تک کہیں بھی میں نے تمہارے اعتماد کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی؟ نہیں۔ پھر میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں بھاگ جاتا؟ کیا اس وقت میں بھاگنے کی پوزیشن میں ہوں؟ اگر نہیں تو پھر مجھے اپنے گھر کیوں نہیں جانے دیا؟ میں نے کہا، بس 1-2 دن کی بات ہے سکندر، میں اپنے بیوی بچوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ رو پڑا۔ تم 1-2 دن کی بات کرتے ہو، مجھے 1-2 گھنٹے کا بھروسہ تک نہیں ہے۔ میں نے کہا، اوکے، ہم انہیں بلا لیں گے، یہاں صبح ہونے دو۔ ابھی کیوں نہیں؟ یہ ظلم ہے سکندر، میں یہاں ہوں اور ان کو کچھ پتا نہیں۔ اگر میں ان کو پتا چلنے سے پہلے مر گیا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، اس وقت وہ سو رہے ہوں گے، تم اچانک ان کو بتاؤ گے تو کیا حالت ہوگی ان کی صدمے سے؟ بہتر ہوگا ابھی تم اپنے کمرے میں جا کے آرام کرو۔ اچھا، میں انہیں فون کر لوں؟ وقار نے کہا۔ یہ کوٹھی بند تھی، فون بھی بند پڑے ہیں۔ دلاور نے بے بسی سے ہم سب کی صورتوں کو دیکھا۔ اس کی نظر میں ہم سب جیلر تھے اور یہ جیل تھی۔ دشمنی کا رشتہ ختم نہیں ہوا تھا، اس کی نوعیت بدل گئی تھی۔ شاید ہمارے سپاٹ اور بے حس چہروں کو دیکھ کے اس نے سمجھ لیا ہوگا کہ اس پر کسی کو رحم نہیں آئے گا۔ اچھا، تم کہتے ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مجبور میں ہوں، تم نہیں ہو، اس لیے وہی ٹھیک ہے جو تم کہتے ہو۔ مجھے بتاؤ، اس جیل میں میرا کمرہ کون سا ہے؟ یہ میرا گھر ہے دلاور، نکی نے کہا۔ تمہیں یہاں کوئی تکلیف ہو تو مجھے بتانا۔ تم یہاں میرے والد سے ان کی زندگی میں مل چکے ہو۔ ہاں، مجھے یاد ہے، وہ بولا، مگر میں تمہارا مہمان نہیں ہوں۔ اسی وقت اندر کسی کمرے میں فون کی گھنٹی بجی۔ دلاور نے ایک قدم آگے بڑھایا اور پھر پلٹ کے ہم سب کی طرف دیکھا، لیکن منہ سے کچھ نہیں بولا۔ اس کی نظروں نے پھر کہا، ٹھیک وہی ہے جو تم کہتے ہو، کیونکہ تم مجبور نہیں ہو۔ ہم میں سے کسی نے اس سے نظر نہیں ملائی۔ غالب اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ محسن نے وقار یوسف کو پکڑ لیا جو دوسرے کمرے سے فون سن کے آیا تھا۔ حد ہے آپ کی عقل مندی کی، جھوٹ وہ بولا جو فوراً پکڑا گیا۔ وقار ہنسنے لگا، یار رانگ کال تھی، پھر بھی اسے معلوم ہو گیا کہ فون بند نہیں ہے۔ وقار نے کہا، بس اسی وقت میرے ذہن میں جو بات آئی وہ میں نے کہہ دی۔ یہاں کون ہے فون کرنے والا؟ نکی نے بھی اس کی تائید کی۔ مہینوں سے کوٹھی بند پڑی تھی، فون میں بھی صرف لائن رینٹ آتا تھا جو ہم ادا کر دیتے تھے تاکہ فون بند نہ ہو۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ رانگ کال نہیں تھی، وقار بولا۔ میرے عزیز جان سسر مرحوم کی روح نے عالم بالا سے یاد کیا اپنی لگتے جگر کو، مگر فون اٹھایا زخم جگر نے۔ محسن بولا، وقار مجھے ایسا مذاق پسند نہیں۔ نکی بولی، یہ مذاق نہیں، خیال ہے میرا، آخر غالب کا سسر بھی تو بھوت ہے۔ نقوی صاحب کو لوگ ان کی زندگی میں جن کہتے تھے۔ اس سے پہلے کہ نکی کا موڈ خراب ہوتا، منظر اور مولوی خادم حسین نے اندر قدم رنجا فرمایا، تم سب کمینے ہو، ابھی تک کسی نے پوچھا نہیں کہ ہم کہاں رہ گئے تھے اور اتنی دیر سے کیوں پہنچے۔ خادم حسین نے کہا، گاڑی کا ٹائر فلیٹ ہو گیا تھا جس سائیڈ پر تم بیٹھے ہوئے تھے۔ منظر بولا، تمہارے گناہوں کے بار سے تو ٹریکٹر کا ٹائر بھی برسٹ ہو جائے۔ آپ خود برسٹ ہونے والے ہیں، آپ کیا ٹریکٹر کے ٹائر سے کم ہیں؟ خادم حسین نے خوش دلی سے کہا اور منظر ہو کر کے ہنسنے لگا۔ نکی ڈارلنگ، وقار نے بڑے پیار سے کہا۔ نکی نے اس کی نقل اتاری۔
پلیز کافی بنا لاؤ سب کے لیے۔ تم تو دل کا حال جانتی ہو، وقار نے سر کھجایا۔ میں تم کو اچھی طرح جانتی ہوں، وہ بولی۔ تمہارے کہنے سے پہلے ہی میں الیکٹرک کیٹل کا پلگ لگا چکی تھی، مگر دیکھو میرے آنے تک کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جو پھر دورانی پڑے، ورنہ میں نہیں چاہتی۔ رابعہ نے کہا تم بیٹھو، میں کافی بنا کے لاتی ہوں۔ رات کے 3 بجے صورتحال پر غور فرمانے کے لیے MRS کے مردانہ زنانہ ارکان کا ہنگامی اجلاس ہوا۔ اجلاس صبح کا اجالا پھیلنے تک جاری رہا۔ اس میں مستقبل کے لائے عمل پر بحث ہوئی، جس میں سب سے اہم کردار وکیلوں کا تھا۔ چنانچہ رابعہ، منظر اور وقار یوسف نے بحث میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور بلاخر وہ طریقہ وضع کر لیا جو سب سے آسان تھا اور کم سے کم وقت میں سارے قانونی مسائل حل کیے جا سکتے تھے۔ غالب کی موجودگی میں ہی ڈاکٹر نے دلاور کا معائنہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ وہ دوائیں کھا کے لیٹ گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ نرس بھی کمرے سے چلی جائے، مگر نرس بھی سیکورٹی سسٹم کا حصہ تھی۔ اس نے لائٹ صاف کر کے 0 واٹ کے بلب کی برائے نام روشنی میں کرسی پر بیٹھنے کو ترجیح دی تھی۔ صبح کا ناشتہ 7 بجے ہی کر لیا گیا، پھر منظر اور وقار یوسف رخصت ہو گئے۔ انہیں آج ایک ہی دن میں بہت سے قانونی مسائل سے نمٹنا تھا۔ دستاویزات تیار کرنی تھی اور بظاہر ان سب کاموں کے لیے ایک دن بھی کم محسوس ہوتا تھا، مگر انہوں نے کہا کہ جیسے بھی ممکن ہو وہ رات تک اپنا کام ختم کر کے آئیں گے۔ پھر گل، رابعہ اور نکی سو گئیں۔ مولوی خادم حسین اپنی گھر والی کو لینے چلا گیا۔ اس کا خیال تھا کہ یہاں وہ امور خانہ داری سنبھالنے میں معاون ثابت ہوگی۔ نیند مجھے اور محسن کو بھی آ رہی تھی، مگر ہم سو نہیں سکتے تھے۔ ڈاکٹر نے ایک کاغذ پر نیند بھگانے والی گولی کا نام لکھ دیا۔ یہ گولی امتحانات کے زمانے میں وہ پڑھاکو قسم کے لڑکے بھی استعمال کرتے ہیں جو سارا سال کتابیں چاٹتے ہیں یا رٹتے ہیں اور پھر بھی کوئی خاص تیر نہیں مار پاتے، کیونکہ ذہانت اور سمجھ کے ساتھ یادداشت کی خداداد صلاحیت ان کو ورثے میں نہیں ملتی۔ اس گولی کے مسلسل استعمال کے مضر رساں اثرات ہیں، مگر کبھی کبھار کے استعمال سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ 8:30 بجے میں دلاور کے پاس گیا تو محسن اور غالب بھی میرے ساتھ تھے۔ حسب توقع وہ جاگ رہا تھا اور سخت چڑچڑا ہو رہا تھا۔ نرس اسے ناشتہ کرانے کی کوشش میں ناکام تھی۔ جہنم میں گیا ناشتہ کروں گا میں اس وقت جب میرے بیوی بچے آئیں گے، ان کے ہی ساتھ۔ میں نے کہا ہم انہیں بلا لیتے ہیں فون کر کے۔ اس نے ایک گہری لمبی سانس لی۔ میں نے رات بڑی اذیت میں گزاری ہے سکندر، میں سمجھ سکتا ہوں۔ میں نے اس کے سامنے ٹیپ ریکارڈر رکھ دیا۔ اس کا میں کیا کروں؟ وہ بولا تم کو جو بھی فون پر کہنا ہے اس میں ریکارڈ کر دو۔ وہ مشتعل ہو گیا۔ میں خود فون نہیں کر سکتا؟ آخر کیوں؟ آج اور زیادہ سے زیادہ کل کا دن تم کو حوصلے اور صبر سے کام لینا ہے، میں نے کہا۔ اس کے بعد تم اپنی فیملی کے ساتھ جہاں بھی چاہو رہ سکتے ہو، تمہیں مکمل آزادی حاصل ہوگی۔ نہ تمہیں ہمارا خوف ہوگا اور نہ پولیس کا۔ زندگی تمہاری اپنی ہوگی جتنی بھی ہے۔ کسی کو بھی تمہارے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوگا کہ تم یہاں ہو یا لندن میں یا کہیں اور۔ تم عزت کے ساتھ ہونے والے صلح کے سمجھوتے کو میری شکست کی ذلت میں بدلنا چاہتے ہو، اس نے کہا۔ حالانکہ یہ چپ کیوں ہو گئے تم ابھی تک کسی شکست تسلیم نہیں کرتے؟ یہ سمجھوتا اور کیا ہے دلاور؟ عزت اور ذلت دینے والا خدا ہے۔ میں نے کہا تم سمجھوتا نہ کرتے تو کیا کرتے؟ کیا فرق پڑتا ہے تمہاری پیشکش میں اور ہتھیار ڈالنے میں؟ وقت تمہارے پاس کم ہے، ہمارے پاس بہت وقت ہے۔ تم دنیا کے سارے معاملات کو ایسے ہی چھوڑنا چاہو تو تمہاری مرضی۔ تم جیسے شکاری کو بھی ہم نے محصور کر کے شکار کر ہی لیا تھا، اسے کیا کہا جائے؟ یہ کس کی بدقسمتی تھی اور کس کی خوش قسمتی کہ ہم سب سے بڑے شکاری نے تمہیں ہم سے بھی چھین لیا، اس سے پہلے کہ ہم اپنی کامیابی کا جشن منا سکتے۔ جشن تم اب بھی منا سکتے ہو اور مناؤ گے، اس نے دھیمے مگر تلخ لہجے میں کہا۔ یہ شکست کیا تمہاری نہیں ہے کہ تم مجھے تختہ دار تک پہنچانے میں ناکام رہے؟ یہ ہمارے عزائم اور ارادوں کی شکست ہے۔ اور دلاوری سے مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ قول پھر یاد آتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کی شکست سے پہچانا۔ بندہ اپنے ہر ارادے میں کامیاب ہو جاتا تو خدا کی خدائی کو کیوں تسلیم کرتا؟ ہمیں تو اس نے بر وقت خود فریبی اور گمراہی سے بچا لیا، ورنہ ہم تو واقعی سمجھ رہے تھے کہ ہم جیسے چاہیں تمہیں مار سکتے ہیں۔ اگر یہ شکست ہے تو ہم اس پر اپنے خدا کے سامنے شکر گزار ہیں۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد دلاور نے کہا، مجھے بتا دو کہ میں کیا کہوں کیا نہ کہوں، تم خود سمجھدار ہو۔ ہم انہیں لے آئیں گے مگر ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ ان کو کہاں لایا گیا ہے۔ اس کے لیے ہم کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں یہ ہم نے ابھی تک نہیں سوچا۔ ہم ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ کے بھی انہیں لا سکتے ہیں اور گاڑی کے شیشوں پر کالا کاغذ بھی چپکا سکتے ہیں۔ تم انہیں سمجھاؤ کہ وہ بحث نہ کریں اور اعتراض نہ کریں، مشتعل نہ ہوں اور دھمکی نہ دیں۔ اگر انہوں نے کوئی غلط قدم اٹھایا تو نقصان ان کا بھی ہوگا اور تمہارا بھی۔ یا آنے کے بعد ان کی مرضی کہ تم سے مل کر چلے جائیں یا تمہارے ساتھ ہی رہیں، اور جب تمہیں قانونی معاملات سے فراغت ہو تو اپنے ساتھ لے جائیں۔
یہاں ان کو ہر آسائش فراہم کی جا سکتی ہے، وہ تمہارے ساتھ اسی طرح رہ سکتے ہیں جیسے اپنے گھر میں رہتے تھے، بس ان کا باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہوگا۔ ہم ان کے ساتھ مہمانوں جیسا سلوک کریں گے، ان کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہاں سے جانے کے بعد وہ بالکل آزاد ہوں گے۔ ہم ان سے رازداری کا جو وعدہ کریں گے اس پر قائم رہیں گے۔ دلاور نے سر ہلایا اور ٹیپ ریکارڈر لے لیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے ریکارڈ کرنے والا بٹن دبا دیا اور بولا، بیٹا فیصل، یہ میری مجبوری ہے کہ میں تم سے براہ راست فون پر بات نہیں کر سکتا۔ آرام سے میری بات سنو اور اپنی ماں سے بھی کہو کہ سپیکر والے فون پر سن لیں اور سمجھ لیں۔ میں کوئی بات دہراؤں گا نہیں، سوال کوئی مت کرنا کیونکہ میں جواب نہیں دے سکتا۔ یہ ایک ٹیپ ریکارڈ کیا ہوا پیغام ہے، میں تم سے براہ راست مخاطب نہیں ہوں، اس لیے ہر بات دھیان سے سنو۔ میرے اشارے پر اس نے وقفہ دیا۔ میں نے کہا، تم کہہ سکتے ہو کہ یہ ٹیپ انہیں دوبارہ سنایا جائے گا؟ دلاور نے آگے بولنا شروع کیا، ابھی مجھے بتایا گیا ہے کہ ٹیپ کو پھر چلایا جائے گا ایک بار، ساری بات ٹھنڈے دل اور دماغ کے ساتھ سن کے ویسا ہی کرنا جیسا میں بتاؤں۔ جذباتی یا مشتعل ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ اپنی ماں سے بھی کہہ دو کہ ان ہدایات کی ذرا بھی خلاف ورزی کی گئی تو نقصان تمہیں بھی ہوگا اور مجھے بھی۔ ہو سکتا ہے پھر یہ ملاقات ٹل جائے، شاید کبھی نہ ہو۔ اگر تم نے میری بات مانی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، میں تمہارے ساتھ گھر چلوں گا، اپنی بہنوں کو بھی ساتھ ہی لے آنا۔ خطرے یا فکر کی کوئی بات نہیں، میں پولیس کی تحویل میں نہیں ہوں، ایسا میں صرف اپنی حفاظت کے خیال سے کر رہا ہوں۔ میں نے اسے پھر اشارے سے روک دیا۔ ان سے کہو کہ جو بھی یہ ٹیپ لے کر آئے اس کے ساتھ آ جائیں۔ تم فون پر نہیں سنواؤ گے؟ میں نے کہا، نہیں، اس ٹیپ کو فون پر سنوانے کا ارادہ میں نے بدل دیا ہے۔ دلاور نے کہا، جو بھی یہ ٹیپ لے کر آئے تم اس کے ساتھ آ جاؤ۔ میں نہیں بتا سکتا کہ وہ کون ہوگا، مگر ڈرنے کی ضرورت نہیں، اسے اپنا ہمدرد سمجھو۔ اس کے ساتھ شرافت سے پیش آنا اور اسے بحث مت کرنا اور کوئی سوال مت کرنا، کیونکہ اسے کچھ معلوم نہیں ہوگا۔ اس کا کام صرف تمہیں یہاں لانا ہے۔ اگر تم نے پولیس کو یا کسی اور کو اطلاع دینے کی حماقت کی تو بہت خرابی ہو جائے گی۔ باقی ملاقات پر۔ اس نے ٹیپ ریکارڈر کو آف کر دیا۔ کیا تم مطمئن ہو؟ بالکل۔ میں نے کہا، خدا کرے کہ فیصل اور اس کی ماں بھی اتنی ہی سمجھداری سے کام لیں۔ اب اپنے گھر کا پتہ سمجھا دو۔ وہ میرا گھر نہیں ہے، دلاور بولا، مگر میں بتا دیتا ہوں کہ وہ کہاں ملیں گے۔ پتہ سمجھنے کے بعد میرے غالب اور محسن کے درمیان ایک اور اجلاس ہوا۔ ہم نے اتفاق رائے سے ایک طریقہ کار وضع کیا۔ دلاور کی فیملی کو لانے کے لیے غالب اور نازو جائیں گے۔ ہم پرانی گاڑی میں جو مرحوم نقوی صاحب کی رئیسانہ شان کی مدر تھی اور اب نکی کے زیر استعمال رہتی تھی، ایک ساتھ روانہ ہوں گے۔ ریگل چوک سے غالب اور نازو ٹیکسی میں منتقل ہو جائیں گے اور دلاور کی فیملی کو لانے کے لیے یہی ٹیکسی استعمال ہوگی۔ واپسی پر بڑی گاڑی پلازما سینما کے مقابل کھڑی گھر آئے گی۔ سب لوگ ٹیکسی کو چیرنگ کراس پر چھوڑ دیں گے اور پلازا سینما تک پیدل آئیں گے۔ یہ گاڑی نکی چلائے گی۔ موسی نے کہا، نکی کے ساتھ کون جائے گا؟ یہاں کون رکے گا؟ میں نے کہا، نکی کے ساتھ مرزا غالب جائیں گے اور ان کی نازلی بیگم۔ یہ دلاور کی فیملی کو تیار ہونے کے لیے 10 منٹ دیں گے۔ نازو اندر جائے گی اور اس بات کا خیال رکھے گی کہ فیصل کوئی احمقانہ حرکت نہ کرے، مثلا فون استعمال نہ کرے، مسلح نہ ہو۔ ظاہر ہے غالب کو باہر انتظار کرنا ہوگا، اسے کوئی ڈرائنگ روم میں تو بٹھائے گا نہیں، وہ ٹیکسی میں بیٹھا رہے گا۔ نازو اور نکی کو جگہ کے اس پروگرام سے آگاہ کیا گیا۔ انہیں ساری بات سمجھنے کے بعد تیار ہونے میں آدھا گھنٹہ لگا۔ غالب اتنی دیر میں بازار سے ٹائپ رائٹر میں استعمال ہونے والے کاربن پیپر اور گوند کی شیشی لایا۔ یہ کاغذ اس نے کار کے شیشوں پر اندر کی طرف بڑی صفائی سے لگائے تھے۔ اس نے پیچکس سے اندر والے ہینڈل بھی لگا دیے۔ سیاہ کاغذ گاڑی کے پیچھے والے شیشے پر بھی لگا دیا گیا، مگر سامنے والے شیشوں کو کالا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھنے والے کو آگے سے سب کچھ نظر آتا تھا۔ اس مسئلے کو موسی نے یوں حل کیا کہ آگے اور پیچھے والی سیٹوں کے درمیان ڈوری پر سے پردہ تان دیا گیا۔ پردے کی ڈوری کا ایک کنارہ پیچھے اور آگے والے دروازے کے بیچ والے حصے سے باندھا گیا اور دوسرا اسی طرح دوسری طرف۔ جب وہ روانہ ہونے لگے تو موسی نے کہا، ہم کیا کریں گے گھر بیٹھ کے؟ انڈے دیں گے؟ ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، انڈے دیں یا بچے، کیوں نہ ہم ساتھ ہی چلیں دوسری گاڑی میں؟ محسن بولا۔ اور یہاں کون ہوگا؟ اپنے مولوی خادم حسین آ چکے ہیں، اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ، ان کے ہاتھ میں تمنچا دے جائیں گے کہ ضرورت پڑنے پر جسے چاہیں نشانہ لے کر داغ دیں، یا ویسے ہی دل چاہے تو دوسری گاڑی کون سی ہوگی؟ آپ کی اپنی، جو آپ کی بیوی جہیز میں لائی ہے۔ کسی رومانی داستان کا ایک ایسا ہی کردار جیسا سہنی مہیوال کی سٹوری میں گڑھے کا تھا۔ رابعہ کی لال عروسی فاکس ویگن، وہ خود ہی تو گئی ہے منظر کے ساتھ، پھر ٹیکسی کی ضرورت نہیں۔ نازو اور غالب فاکس ویگن میں جائیں۔ محسن بولا، ہم نکی کے ساتھ چلتے ہیں۔ 10-15 منٹ کا وقفہ دے کر، بلکہ بہتر یہ ہوگا کہ نازو ہمیں دلاور کی فیملی کے ساتھ روانہ ہونے سے پہلے
فون کر کے اطلاع دے کہ سب ٹھیک ہے، ہم اس کے بعد جائیں۔ غالب اور نازو کو یہ سمجھائیں کہ فاکس ویگن دے دی گئی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے مولوی خادم حسین کو ساری صورتحال سمجھائی اور ریوالور تھما دیا۔ اس میں 6 گولیاں ہیں، 5 سے تم خودکشی کرو، اپنی منقوہ کے ہاتھوں شوکیہ قتل ہو جاؤ، ہمیں اعتراض نہیں، مگر ایک گولی ضرور بچا لینا دلاور کے لیے۔ ایسی بھیانک باتیں مت کریں جی، وہ بولا، اللہ بچائے آرام موت سے۔ دلاور کو بھی ایسے ہی غصے میں مت مار دینا، کہیں تم اس سے کہو کہ چل بے میرے پاؤں دبا، اور وہ انکار کرے تو تم دائیں سے توپ چلا دو، خشتوں کے پشتے لگا دو۔ اور خبردار، جو گولی چلانے سے کوئی شیشہ یا گلدان ٹوٹا، نکی نے بھی اسے ڈانٹنا ضروری سمجھا، تمہارا نشانہ ایسا ہی ہے، حد کرتی ہیں جی آپ بھی۔ وہ خفا ہو گیا۔ محسن نے کہا، تمہیں شادیاں کرنے کا بھی بہت شوق ہے، کہیں تیسری کرنے کے چکر میں دوسری کو ٹھکانے مت لگا دینا۔ خادم حسین نے ریوالور پھینک دیا۔ لعنت ہے ایسے کام پر جناب، جس کی خاطر ایسی باتیں سننی پڑے۔ دل خراش اور جگر خراش، گردے خراش اور پھیپڑے خراش، اور سما خراش یار مولوی خادم حسین، تم بغیر کانوں والے خرگوش ہو۔ گوشت کہتے ہیں جی فارسی میں کان کو، بے گوش ہوا تو خر ہو گیا۔ مجھے گدھا سمجھتے ہیں آپ؟ آدمی کو حقیقت شناس ہونا چاہیے۔ خیر اب ہم جا رہے ہیں، اور اگر واپسی پر یہ ریوالور ہمیں یہیں ملا تو ہم اسے دے آئیں گے تمہاری پہلی بیوی کو، ہمیں معلوم ہے وہ کہاں رہتی ہے، اور اسے تمہارا پتہ بھی بتا دیں گے۔ محسن بولا،